پریشانی آزمائش ہے یا سزا؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کرے وہ سزا ہے۔ نماز فجر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیا بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ دنیا تھکا دینے والی ہے، انتہائی تھکا دینے والی ہے، اتنی تھکا دینے والی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی شفقت نہ ہوتی تو ہم برباد ہو چکے ہوتے۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتا ہے۔ جس کی سوچ جیسی اس کے الفاظ ویسے، جس کے جیسے الفاظ اس کے کردار ویسے، کسی کے کچھ کہنے سے ہمیں کوئی فرق پڑے، جس کے جیسے کردار اس کے حساب ویسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بڑھاپے کی ذلیل حد میں پہنچ جانے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ وضو کب ٹوٹتا؟ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی انگلی معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ مصیبت زدہ کو تسلی دینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مومن کسی مصیبت میں اپنے مومن بھائی کو تسلی مدد دیتا ہے، اس سے تعزیت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا لباس پہنائے گا۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے پسند ہو۔ پوچھا گیا کہ اگر میرے مسلمان بھائی میں وہ بات واقعی موجودہ ہو جو میں کہتا ہوں تو پھر بھی غیبت کہلائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر میں وہ عیب موجود نہیں تو تم اس پر بہتان، جھوٹا الزام لگایا۔ 50 عورتوں کا سنبھالنے والا ایک مرد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کا علم اٹھایا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہو جائے گی اور شراب لوگ زیادہ پینے لگیں گے، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ حالت یہ ہو جائے گی 50 عورتوں کا سنبھالنے والا خبر گیر ایک مرد ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔
برائی اچھائی سے مٹتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ آیت الکرسی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مذہب کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو 2 قول جنت میں صرف موت روکے ہوئے ہے، اور جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹے وقت اسے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے۔ برکت۔ ایک شخص نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی۔ اس کا استاد یہودی تھا۔ ایک دن سبق میں سود کے فائدے بیان کرنے لگا۔ مسلمان طالب علم نے سوال کیا، سر سود میں تو برکت نہیں ہوگی؟ یہودی کہنے لگا، برکت تو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ مسلمان نے کہا، اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے 10,000 کتے چاہیے تو کیا وہ مل جائیں گے؟ اس نے کہا، نہیں۔ پھر پوچھا، اگر کوئی شخص 10,000 بکریاں مانگے تو کیا ابھی مل جائیں گی؟ جواب آیا، ضرور مل جائیں گی۔ مسلمان نے کہا، کتے کے ایک وقت میں 10 بچے ہوتے ہیں، جب بکری کے صرف 2 اور ہر روز بکریاں ذبح کی جاتی ہیں، مگر کتے آزاد پھرتے ہیں، اس کے باوجود بکریاں زیادہ ہیں، اسی کو برکت کہتے ہیں۔